ایک بار پھر آپ کو نیا دن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچے اسکول جاتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں، لیکن اسکول بھجوانے کی درست عمر کیا ہونی چاہیے؟ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پھولوں کی عمر کے لحاظ سے بچوں کو اسکول داخل کروانے کی حد ہر ملک میں ویسے مختلف ہے۔ اب پاکستان ایسا ملک ہے جہاں ہر اسکول میں بچوں کو داخل کروانے کی حد مختلف ہے۔ کہیں 1 سال کی عمر میں بچوں کا اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے، کہیں 2 سال میں، کہیں 3 سال میں۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ اسکولز ایسے بھی ہیں جو بچے پیدا نہیں ہوتے اور اس سے پہلے ایڈمیشن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، والدین بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی صحیح عمر کیا ہونی چاہیے جس سے ان کی نہ صرف کوگنیٹو صلاحیتوں کو پروان چڑھا جا سکے بلکہ ان کی دیگر جو جس کو کہتے ہیں نا بچپن معصوم سا، وہ افیکٹ نہ ہو۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارا پینل بڑا زبردست موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کی ڈائریکٹر رفیہ ملا صاحبہ، اور اس کے علاوہ ماہر تعلیم بیلا رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم رفیہ اور میم بیلا، آپ دونوں کو ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ کہ آپ ہم سے اس بڑے اہم معاملے پر گفتگو کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ذرا میم رفیہ آپ سے میں بات کروں، میم کیا کریکٹ ایج ہونی چاہیے؟ میں آپ سے ایز اے ایجوکیشنسٹ، ایز اے انتظامیہ نہیں کہہ آپ سے پوچھ رہا، ایز اے مدر بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کریکٹ ایج ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں کہ بچے کو آپ اسکول بھیجیں؟ بیٹا، پہلے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ کے تھرو ہی جو ہے پوری دنیا تک، پورے ملک کے کونے کونے تک ہماری آواز جاتی ہے اور لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے، اور آج کا ٹاپک آپ نے بہت اچھا چنا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچے کی جو فارمل ایجوکیشن کی ایج ہے وہ 5 سال ہے، وہ مقرر ہے، 5 سال فارمل ایجوکیشن کی عمر ہے۔ لیکن جو سائنس نے ریسرچ کی ہے، آئی ڈی آغا خان کی جو ریسرچ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جو ریسرچ ہوئی ہے بچوں کے اوپر، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو 3 ماہ کا بچہ ہے وہ اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے روتا ہے، کرائے کرتا ہے۔ 6 ماہ کا جو بچہ ہے وہ ممک کرتا ہے، وہ جو آواز ماں یا باپ نکالتے ہیں اس کو کیچ کرتا ہے، وہ اچارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو 3 سال کا بچہ ہے اس کا 90% مائنڈ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، 90%۔ تو 3 سال کی عمر جو ہے، میں ایز اے مدر، ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو پری اسکولنگ ہے، جو ارلی چائلڈہڈ کی ایج ہے، وہ 3 سال کی ہے۔ اور 3 سال میں جو بچہ ہے وہ اس کی شخصیت سازی، کردار سازی، اس کا ڈسپلن اور آؤٹ آف ہاؤس جو سوشلائزیشن ہے، سوشل اسکل کی ڈیولپمنٹ ہے، جو اس کی موومنٹ ہے، اس کا جو ڈسپلن ہے، وہ آرام سے ہم اچھا بنا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم بچے کھیل کود سے محروم ہوتے ہیں، تو جو پری اسکول ہوتے ہیں اور جو ارلی چائلڈہڈ ہوتے ہیں، جہاں شخصیت سازی کرتے ہیں، بچوں کو کلرز سے متعارف کراتے ہیں، ڈسپلن سے، کہ اگر آپ نے کھیل کود کے کھلونے رکھے ہیں باہر، اب آپ نے کھیل لیا تو اس کو کنٹینر میں کیسے رکھیں گے، آپ کو بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اپنے شوز جو ہیں کس طرح بائنڈ کرنے ہیں، اس چھوٹی چھوٹی سی شخصیت کو ڈیولپ کرنے والے اسٹیپس سکھائے جاتے ہیں، جس سے بچے کا ذہنی جو نشو و نما ہے وہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اسٹیمیولیشن کی وجہ سے بنتا ہے اور اس کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ جہاں کا کھیل کود کی بات ہے تو جیسے فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اس میں فارمل ایجوکیشن دی جاتی ہے 5 سال کی عمر کے بچے کو، تو وہ کلاس میں 4 سے 5 گھنٹے بیٹھتا ہے۔ یہ پری اسکول اور ارلی چائلڈہڈ والے جو بچے ہوتے ہیں، یہ ہارڈلی 2.5 جو ہیں وہ آورس بیٹھتے ہیں، تو اس میں وہ گھر جا کر پھر سکون کے بعد کھیل کود کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو ارلی چائلڈہڈ ہے، پوری دنیا نے جو ریسرچ کی ہے اور ڈیولپڈ، انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں اس کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی اور خوشائن بات ہے کہ ہم بچے کو جو بیسک بلاک ہے اس کا، بلڈنگ کا، اس ایج سے ہی اپنے توجہ دیں اور اس کو اٹھان دیں۔
بالکل. اچھا اب میں ذرا بیلا صاحبہ کی جانب آنا چاہوں گا. میم آپ مجھے بتائیے کہ اتنی اچھی بات میم رفیہ نے بھی کی اور یہ سوال میں ان کی طرف بھی تھرو کروں گا لیٹر آن, لیکن پہلے آپ مجھے میم بتائیے کہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اسکولز جو ہیں وہ ارلی ایج سے لینا چاہتے ہیں بچوں کو, لیکن کتنی ارلی ایج میں ہمارے یہاں لے لیتے ہیں اور پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس بچے پہ؟ بہت بہت شکریہ اور سما ٹیلی ویژن کا کہ انہوں نے اتنے اہم ٹاپک پہ آج ڈسکشن کی, اور میم رفیہ کا کہ انہوں نے بھی بہت اچھی طرح ایک ایلیبریٹ کیا کہ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن, اور کیئر کے اوپر غور کیجئے. ایجوکیشن جو ہے یہ ایک بہت اہم سب سیکٹر ہے ایجوکیشن کا, اور یہ تب سے ہوا جب سے رفیہ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 90s میں جب نیورو سائنس کی بہت بڑی ریسرچ ہوتی رہی, تحقیق ہوئی, تو پتہ چلا کہ ایکچولی 8 سال کی, یعنی جب سے بچہ کنسیو ہوتا ہے اور 8 سال کی عمر تک اس کا جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ ہائٹ پہ ہوتا ہے. اور نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ سینیپٹک جو ملٹیپلیکیشنز ہیں, سیناپسز بڑھتے ہیں بچوں کی ذہن کے اندر, اور جو نیورو سرکٹس بڑھتے ہیں وہ اسی عمر کے ہیں. اس کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو نوبل پرائز بھی مل چکا ہے. اب جب سے یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے تو اور بھی زیادہ بات چل نکلی کہ ہمیں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے ایز اے بگ ایج برانڈ, جس میں 0 to 8 ایئرس کو ہم سوچیں, اور جہاں تک تعلیم کا فارمل تعلیم کا سوال ہے اس میں کم از کم 2 سال کی میعاد ضرور ہونی چاہیے, یعنی جیسے میم رافیہ نے کہا کہ 3 سے 5 سال کی. اب جہاں سے رافیہ بول رہی ہیں آج وہ سندھ ہے, اور سندھ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ سندھ نے نہ صرف ارلی چائلڈہڈ کو 2 سال کا اپنی پالیسی میں مقام دیا ہے, مگر ساتھ میں پہلا صوبہ ہے جس نے ارلی چائلڈہڈ ٹیچرز کا کاڈر بنایا ہے. پاکستان میں کہیں ارلی چائلڈہڈ ٹیچرز کا کاڈر نہیں ہے, اور ممالک میں ارلی چائلڈہڈ کیئر کے لیے کمیونٹی بیسڈ سلوشنز بھی ہیں کہ جہاں پہ کمیونٹی ارلی چائلڈہڈ کیئر پروگرامز چلتے ہیں. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو پیرنٹس کے دیکھیں یہ جو شوق ہے کہ بچوں کو جلدی سے جلدی ڈال دینا, شاید اس کی ایک میرے خیال میں گمراہی کا سبب یہ ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ PhD بچے اس میں سے کر کے نکلیں گے. یہ جو صرف کوگنیٹیو گھوٹا لگانا تاکہ پرائمری میں وہ اچھی طرح جائیں, وہ اپنی جگہ صحیح ہے, مگر اس کے اوپر اوور جو فوکس ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ بچے کو آپ نے 100 تک گنتی سکھا دی, پہاڑے سکھا دیے. دس از ناٹ آن. یہ ہمارے قومی نصاب, سندھ کا نصاب, اس میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. مگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے اوور اچیورز ہو جائیں, مگر بچے کی جو نیڈ ہے وہ اس کی سوشل ایموشنل نیڈ ہے, اس کی ذہن کی نیڈ ہے, اس کی فزیکل نیڈز ہیں. یہ جو ڈومینز ہیں, اور پھر اس کو وہ ایک بے ساختگی سے بھی اپنی کوئی فیصلہ کرنے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو ایک سکھا رہے ہیں جس کو ہم ایگزیکٹو فنکشن کہتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں پوری کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی وسائل نہیں ہے ارلی چائلڈہڈ کے لیے. ابھی بھی بہت کم ہم ایلوکیشنز بجٹ کی, ویسی تعلیم کی کم ہے, 2% ہے, اور ارلی چائلڈہڈ کے لیے تو بہت ہی کم ہے. ہمارا جو 25A جو فنڈامنٹل رائٹ جو کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, جس کے تحت ہمارے 5 قوانین بنے ہیں, اس میں سندھ, پنجاب اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں پھر بھی گنجائش ارلی چائلڈہڈ کی رکھی ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں قانون میں نہیں گنجائش ہے, although ان کے سیکٹر پلان اور ایکشنز میں ہے. مگر یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو بہت کم ابھی بھی سمجھا جا رہا ہے. اور ابھی 16 تاریخ کو ہی تاشقند میں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کی ورلڈ کانگریس ختم ہوئی ہے, جس میں ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب بھی گئے تھے, 150 ملک وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے اپنی ڈکلیریشن کی جس میں بہت ساری امپورٹنٹ گائیڈ لائنس پھر سے سامنے لے کر آئے ہیں. اوکے, اس کو توجہ دیں. مگر
توجہ کس کو دیں؟ وہ پوری ایک بچے کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو دیں کہ بچے وہاں سے خوشی خوشی نکلیں اس پروگرام میں سے، اور پھر آگے زندگی بھر میں تعلیم بالکل حاصل کرنے کے بالکل، لیے، اچھا، مگر ساتھ میں سوشل ایموشنل جو ہیپینس ہے نا اور وہ بہت لرننگ، یہ ضروری بہت ہے، بہت کرٹیکل ہے. ضروری ہے. اچھا، میں بہت میں ضروری اسی ہے. پہ آ رہا تھا. میں میم رفیہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ تو دیکھیں چلے پالیسی بھی ہے اور یہ ڈیسائیڈ بھی کر لیا ہے کہ جی 3 سے 5 سال کی عمر جو ہے اس میں ہمیں اس کو انٹر کرانا چاہیے بچے کو. اب میں ذرا، ہم نے بچوں کی تو بات کر لی، ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ ان لوگوں کی جنہوں نے اس ایج کے بچے کو کیٹر کرنا ہے. ہماری پری ہو گئی، پری پرائمری ہو گئی، پریپ سیکشنز ہو گئے. ڈو یو تھنک کہ ہمارے میجورٹی آف اسکولس، میں ان چھوٹے نمبر آف اسکولس کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دے آر ویل اکوپڈ اینڈ آل، بٹ میجورٹی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایج بریکٹ کو کیٹر کرنے کے لیے جو بھی ٹیچرز ہیں، جو بھی انسٹرکٹرز ہیں، دے آر ویل ٹرینڈ، دے آر ویل اکوپڈ؟ کیونکہ اس میں آپ نے بچے کو پڑھانا نہیں ہے، اس بچے کی نہ صرف عادات بنانی ہے بلکہ اس کے جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں اس کو رادر دین جھڑکنے کے پیار سے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس ایج کے بچے کو کیٹر کرنے کے لیے آر اسٹاف از ویل اکوپڈ، ویل ٹرینڈ؟ بیٹا میں یہ کہوں گی کہ مکمل طور پہ تو نہیں ہے. یہ ایک ایڈمٹ کرنے والی فیکٹ ہے کہ جو آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے ارلی چائلڈہڈ اور پری اسکولس کا جو سسٹم ہے وہ اس لیول پہ ڈیولپ نہیں ہے. لیکن جو ڈیولپڈ ہے، جو ایلیٹ اسکولس کا ہے یا جو ٹرسٹ بیسڈ اسکولس کا ہے، وہ پوری دنیا سے بھی کم نہیں ہے. میں نے خود کورس کیا ہے ارلی چائلڈہڈ کا، بینگ این ایجوکیشنسٹ، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کیونکہ میں اسکولس کی ریگولیٹر ہوں اور میں وزٹ کرتی ہوں. تو آپ یقین کریں میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ بہت پوری دنیا کی جو اس وقت نیڈز ہیں ان کو کیٹر کر رہے ہیں. لیکن آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہمارا اسٹاف اور مینٹلی اس لیول تک ٹرینڈ نہیں ہے. اور جو انفراسٹرکچر تو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں اسکولز، لیکن جس طریقے سے بچے کی شخصیت سازی ہوگی، اس کے جو سوشل اسکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو کردار سازی ڈیولپ کرنی ہے، ڈسپلن لانا ہے، وہ سارے نیگلیکٹ ایریاز ہوتے ہیں. تو اس وقت سندھ کا، جیسے میڈم بیلا نے ذکر کیا، ہمارا منسٹر، ہم لکی ہیں سید سردار علی شاہ جو ایک پڑھے لکھے نصیب ہوئے ہیں ہمیں منسٹر، تو وہ اس ارلی چائلڈہڈ پہ بہت فوکسڈ ہے. اور یہ ہم لکی صوبہ ہے جو ہمیں منسٹر پڑھا لکھا ملا ہے، جو بہت ایکٹیو ہے. ایک شاعر ہے تو حساس دل کا انسان ہے، انٹلیکچوئل ہے، تو بچوں پہ اس نے بے حد فوکس کیا ہے. اور اب جو ارلی چائلڈہڈ کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان میں ہم وزٹ کرتے ہیں، اور ان کو سندھ میں جو گورنمنٹ لیول پہ ہم نے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں، تو کوشش یہ کی ہے کہ ان کو وہی اسکلز اور وہی مٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کریں جس سے بچوں کو سکون محسوس ہو اور بچے وہاں خوشی خوشی جائیں. اب میں نے جو پرسنل دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ کلاس 1 میں جب بچہ جاتا ہے وہ پھر بھی روتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بچے جاتے ہیں تو وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ کھیلنے کو ملے گا، کچھ ایسی چیزیں گورنمنٹ لیول پہ جو فری ایجوکیشن والے بچوں کو گھروں میں تو نصیب نہیں ہوتی. اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ کیٹر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تو آپ اگین دیکھیں کہ پہلے ہمارا کمبائن فیملی سسٹم ہوتا تھا. بچوں کو گھر میں دادی، نانی، چاچی، چاچا نصیب ہوتے تھے، وہ کھیلتے تھے، کھلاتے تھے، کنسول کرتے تھے، ان کی جو ذہنی نشو و نما تھی اس میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے تھے. بچہ مختلف رشتوں سے جو تھا وہ جڑتا تھا، سمجھتا تھا، اس کا دماغ ایکٹیویٹ ہوتا تھا. اب گھروں سے لوگ فلیٹوں تک آ گئے ہیں، فیملی سسٹم جو ہے وہ اکیلا اکیلا والدین رہنے لگے ہیں. اب یہ جو زیادہ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے انٹرینڈ اسٹاف لیا گیا ہے کہ ڈے کیئر اور جو پری اسکولز ہیں وہ ایک ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ جو ورکنگ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں چھوڑیں، تو وہ ڈے کیئر کا سہارا لیتے ہیں، پری اسکولز کا سہارا لیتے ہیں. تو ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے جو ریئل ایجوکیشنسٹ ہیں وہ تو ریئل سینس میں
وہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ٹرینڈ ہوتے ہیں پری اسکول کے اساتذہ. لیکن جو کمرشل لوگ ہیں اب وہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں کہ جسٹ فار منی میکنگ ٹو انگیج دی چلڈرن. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ایشو جو ہے وہ بڑا دل خراش ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو وہ توجہ نہیں دے پاتے جس کے لیے جو مجبور والدین ہیں جو دونوں ہی ورکنگ ہیں تو وہ بچوں کو وہاں ڈال دیتے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گی کہ ہمارے پاس بہت سی شکایتیں آتی ہیں کہ ادھر وہ طریقہ کار نہیں ہے جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں جہاں گورنمنٹ آف سندھ نے جو اپنی گائیڈ لائنس دی ہیں پری اسکول اور ارلی چائلڈہڈ کے لیے وہ کیری نہیں ہو رہا. تو پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں اسٹاف ٹرینڈ ہے یا نہیں. بعض اوقات ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, محض چمک دھمک انفراسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. تو ان کو ان کا پورا جو کریکیولا ڈیولپ کیا گیا ہے جیسے میڈم نے بیلا نے بات کی تو وہ سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو ہوا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو گنجائش کم ہے, ہمارے پاس کم ہے یہ پری اسکولز. دوسرا کمرشلزم زیادہ آ گیا ہے ایجوکیشن میں. ایجوکیشن پیورلی جو ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ کو ہی دینی چاہیے جس میں پیشنز ہوں, ایموشنز اور پیشنز. اگر آپ کا کمرشلزم اور کمرشل اسکول نکال دیتے ہیں اپنے اندر سے کیونکہ وہ ان کے لیے ایک بزنس ہے, وہ بزنس ہے, پھر ظاہر سی بات ہے میم اچھا وہ جس طریقے سے آپ نے ایک تو اس طرح سے اس کو لک آفٹر نہیں کریں گے جو بچے کی وہ شخصیت سازی ہو سکے. بہت ویلڈ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے اور یہ جو آپ نے پوری ڈیموگرافی سے اس کو جوڑا ہے نا دیٹس انہرڈ آف, اور بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. آخر میں میم بیلا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ کا اتنا ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, ابھی جسٹ ٹولڈ اباؤٹ دی تاشکند کانفرنس بھی ابھی, تو میم باہر کے ممالک میں جو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے اسکولز میں ایجوکیشنل سینٹرز میں کیٹر کیا جاتا ہے, واٹس دی ڈفرینس؟ دیکھیے ادھر تو جس دن سے بچہ پیدا ہوتا ہے, اور میں آپ کو بتاتی بھی چاہوں کچھ اعداد و شمار کہ ابھی بھی ہمارے پاس 40% سے کم برتھ رجسٹریشن ہوتی ہے. مطلب ویتنام لے لیں اور ملک لے لیں, ڈیولپ میں نہ بھی جائیے, ادھر جائیے جہاں پہ ایک فوکس ہے کہ جو ایک نئی زندگی آئے گی اس کی ایک حیثیت ہوگی, اس کی ایک شناخت ہوگی. تو وہیں سے ان کا رجسٹریشن جب شروع ہوتی ہے تو وہیں سے ان کی ہیلتھ کی نیڈز, ان کی سوشل سیفٹی نیٹس کی نیڈز, ان کی ارلی ڈیٹیکشن, کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو اس کی نیڈ, اس کی نیوٹریشن کی نیڈ. آپ کو پتہ ہے 40% سے زیادہ ہمارے بچے سٹنٹڈ ہیں. تو اس میں ملٹی سیکٹورل چیزیں آ جاتی ہیں. ماں کو کس طرح سے ہیلتھ میں رکھنا, ہیلتھی رکھنا ہے, نفسیاتی طور پہ خوش رکھنا ہے, بچے کو کس طرح سے کھانے کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پوری کرنا ہے تاکہ بچے کو وہ تحفظ ملے. جب تحفظ ملے گا اور وہ صحت مند ہوں گے بچے تو پھر ان کی تعلیم یا ان کی ذہنی نشوونما اور ایموشنل نشوونما وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے پرانی ایک روایتیں ہیں کہ بھئی جب بچے پیٹ میں ہوں تو ماں کو خوش رکھو, گانے سناؤ, کچھ کرو, کہانیاں بھی لوگ کہتے ہیں. مگر یہ اسی وجہ سے کہ ہیلدی چائلڈ بورن will have a healthy life ahead. مگر ہمارے ہاں اس سب کو اس ساری افراتفری میں جس کو ابھی رافیہ نے بھی جس کا ذکر کیا اس میں بچے بہت اگنورڈ ہو گئے ہیں. اور امیجن کریں پاکستان میں کووڈ جب ہوا, اور کووڈ ابھی بھی چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ یہ فلڈز جو آئے, یہ ایمرجنسیز بھی گھروں میں کتنی مشکل پیدا کر رہی ہیں. مگر چونکہ ہمارے ہاں کوئی سٹرکچر نہیں ہے جو کہ باہر کے ملکوں میں, مطلب میں صرف ڈیولپڈ کی بات نہیں کر رہی, ایون ساؤتھ ایشیا میں بہت سارا ارلی چائلڈہڈ کیئر کے اوپر فوکسڈ ہے. مالدیوز لے لیجئے, سری لنکا لے لیجئے, بنگلہ دیش میں بہت ہی بریک تھرو پروگرامز ہو رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں ابھی تک ہم لوگ آئی ٹیل یو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بہت انیشیٹیوز لے رہے ہیں, پنجاب کے, سندھ کے, خیبر پختونخوا کے, بلوچستان کے, ایون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے. مگر ہمیں اس سے کہیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم دوسرے سیکٹرز کو, ہیلتھ, نیوٹریشن, سوشل پروٹیکشن, سوشل سیفٹی نیٹ جیسے بسپ وغیرہ ہے, اس میں بھی نئے نئے انسٹرومنٹس آ رہے ہیں, ان کو ملٹی سیکٹورلی جوڑ کے کرنے کی ضرورت ہے. مگر جو پرسنل کا آپ نے بھی بات کری, ورک فورس ڈیولپمنٹ کی,
یہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نہ صرف اگر گریڈ بی پی ایس بے اسکیل 15 میں سندھ نے انڈکٹ کیا ٹیچرز کو، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹیچرز وہاں سے اٹھ کے پرائمری مڈل سیکنڈری میں نہ جائیں، بلکہ ان کا ایک کریئر پاتھ وے ہو جس میں ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو۔ باہر کے ملکوں میں یہ بہت ضروری ہے، اور ارلی ایئرز میں بھی ہمارے ہاں، کہ ہمارے ہاں ایک ریفرل سسٹم ہونا چاہیے کہ بچے کو آپ نے نرسری وغیرہ میں تو ڈال دیا، مگر ساتھ میں اگر کوئی ڈسیبلٹی کے چیلنجز ہیں، ہیلتھ کے چیلنجز ہیں، جیسے پنجاب نے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرز بنائے مگر بہت خاطر خواہ اس کا رزلٹ نہیں بنایا، کیونکہ کوئی لنک ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں بچے کی نیڈ یا گیپس نظر آ رہے ہیں اس کی صحت میں، اس کی صحت کے حوالے سے، اس کی خوراک کے حوالے سے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو کلسٹرز میں اگر ایسے لوگ ہو جائیں، مگر اس کے لیے ایک ہولسٹک ملٹی سیکٹورل سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے نظریے کی اور ویژن کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور اگر اس پہ فوکس کریں تو یقیناً ہمارا پورا تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے، بہت بہتر ہو بہت سکتا ہے۔ شکریہ، یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری لٹریسی۔ بہت شکریہ میڈم بیلا رضا موجود تھیں، اور اس کے علاوہ رفیہ ملا بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا کچھ جو ہے ہونا چاہیے، خاص طور پہ ارلی ایج جو ہے وہ کیا کچھ ہونا چاہیے، اس پہ ہم نے بات کی۔ ابھی